بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو ورلڈ ویو ود سعدیہ افضال۔ پروگرام کے پہلے حصے میں آج ہم بات کریں گے یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے درمیان جو ملاقات ہوئی۔ یہ ایک ایسی ملاقات تھی جس پہ پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی تھیں۔ 6 سال کے بعد دونوں رہنماؤں کی ساؤتھ کوریا میں یہ میٹنگ ہوتی ہے اور بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے، تقریباً 7 مہینے ایک ٹریڈ وار چلتی رہی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے دوسرے دور اقتدار کے اندر سب سے پہلی چیز جس پہ بہت توجہ دی وہ یہ تھی کہ تمام ممالک کے ساتھ برابری والا سلوک ہونا چاہیے، اور پھر اس ٹیرف کو ایز آرم ٹویسٹنگ ٹول بھی انہوں نے یوز کیا اپنی باتیں، اپنی شرائط منوانے کے لیے۔ اب چائنا وہ واحد ملک نکلا جس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کسی بھی شرط کے آگے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جیسے ہی چائنا پہ ٹیرف کا نفاذ کیا تو چائنا نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے امریکی پروڈکٹس پہ ٹیرف لاگو کر دیا۔ پھر دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ایک ایسی چیز جو کہ چائنا کے لیے، ان کی انڈسٹری کے لیے، خاص طور سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری تھی، اے آئی چپس جو کہ وہ امریکہ سے لیتا تھا، اس کی ایکسپورٹ پہ ایک کنٹرول لگا دیا گیا یا اس کو جو ہے وہ کم کر دیا گیا، ریسٹرکشن جو ہے نظر آئی اس پہ۔ چائنا نے بجائے اس کے کہ کوئی بہت زیادہ خوشامد کرتا یا امریکی شرائط کے آگے سرنگو کرتا، آرام سے جو امریکہ کے لیے ضروری چیز تھی اس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ اس کی ایکسپورٹ جو ہے وہ ہمیں کم نظر آئی، اور وہ کیا ہے؟ ریئر ارتھ منرلز۔ اب ریئر ارتھ منرلز چاہے آپ کوئی الیکٹرانک ڈیوائسز کو دیکھ لیجئے، وہاں پہ ان کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ ہر انڈسٹری، ہر شعبہ امریکہ کے اندر اس سے متاثر ہونے لگا۔ جو پروڈکشن یونٹس ہیں ان کی پیداوار میں کمی آنا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ جو ڈیفنس انڈسٹری ہے وہ بھی امریکہ کے اندر متاثر ہوئی، صرف اس باعث کہ جو ریئر ارتھ منرلز ہیں اس کو کنٹرول کرنا، اس کے ایکسپورٹ کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا چائنا نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے۔ اب ریئر ارتھ منرلز ایسا معاملہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے دنیا میں بہت ممالک ایسے ہوں جہاں پہ ریئر ارتھ منرلز پائے جاتے ہیں، بٹ دی ایشو از کہ ان کو ریفائن کرنا، ان کی پروسیسنگ کا ایک باقاعدہ مرحلہ ہے، اور یہ والی جو ٹیکنالوجی ہے وہ صرف چائنا کے پاس ہے۔ انفیکٹ یہ کہا جائے کہ 90% ریئر ارتھ منرلز کی جو پروسیسنگ ہے، جو ریفائننگ ہے، اس کو کنٹرول چائنا کرتا ہے، تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ اب یہ دونوں کی ملاقات ہوئی، اور یہاں اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ دو ایکولز کی ملاقات ہے، دونوں سپر پاورز کے سربراہان لگتے ہیں، کہیں آپ کسی کو کم نہیں کہہ سکتے۔ یا جو کہا جاتا ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے، چین از فالوئنگ دی یو ایس، بٹ یہاں پہ ایسا لگا کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ جو ہیں ان کا اپر ہینڈ رہا، اور 7 مہینے کی ٹریڈ وار کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ چیزیں وہیں سٹیٹس کو پہ جا کے رک گئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ٹیرف لگایا، خاص طور سے جو 20% ایڈیشنل ٹیرف لگایا اس کو کم کر دیا گیا۔ پھر ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں جو کل ملا کے 47% جو ٹیرف ہے وہ چائنیز پروڈکٹس پہ آپ کو نظر آتا ہے، اور بدلے میں چائنا نے بھی کچھ کنسیشن دیے، کچھ رعایتیں جو ہیں وہ دیں، اور خاص طور سے جو معاملہ اس وقت امریکہ کے لیے بہت بڑا ایشو بنا ہوا تھا، ان کے فارمرز کی طرف سے پروٹیسٹ ہو رہا تھا، اور وہ ایشو ہے سویابین کی خریداری کا، کیونکہ چائنا لارجسٹ بائر ہے سویابین کا امریکہ سے۔ چائنا نے اس کو کم کر دیا، وہ خریداری جو ہے وہ روک دی، جو کہ امریکہ کے لیے مسائل پیدا کر رہی تھی۔ اب دونوں طرف سے اگر ہم نے یہ کہا جائے کہ کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے، اور بہت لوگ مانتے ہیں کہ چائنا کو کہیں سے بھی کسی شرط سے پیچھے نہیں ہٹنا پڑا۔ اگر کوئی پیچھے ہٹا ہے ملک تو وہ اس وقت امریکہ آپ کو نظر آیا ہے۔ بہرحال یہ جو میٹنگ رہی اور ان کے اس طریقے سے اختلافات دور ہو جانا، یہ کس طریقے سے عالمی معیشت پر کوئی اثر ڈال سکیں گے، اس پہ بات کریں گے اس سیگمنٹ کے اندر۔ اینڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دس وی آر جوائنڈ بائی اے ویری سیزنڈ ڈپلومیٹ، امبیسڈر جاوید حسین۔ بہت بہت شکریہ امبیسڈر صاحب فار جوائننگ اس آن ورلڈ ویو۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، وہی تمام چیزیں جو 7 مہینے پہلے تھیں آج ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور یہ جو ٹگ آف وار رہی اتنے مہینے میں، آپ کی نظر میں ہو کیم آؤٹ ایز اے وکٹر؟ چائنا گینڈ این اپر ہینڈ۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو یو ایس اور چائنا کے درمیان ایک رائیولری، گروئنگ رائیولری ہے، which in my view will be the defining feature of the 21st century۔ اور اس میں چائنا جو چیلنج پوز کرے گا، نیچرلی اس کو امریکہ کسی نہ کسی طرح سے ریزسٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔
جی اب اس کے مصرات جو ہے اسٹریٹجک فیلڈ میں بھی ہوں گے، سیکورٹی پہ بھی ہوں گے، اس رائیولری کے اکنامک، کمرشل، ٹیکنالوجی، سارے فیلڈز میں ان کے اثرات مرتب ہوں گے۔ بیسیکلی امریکہ اپنی جو گلوبل ہیجمنی ہے اس کو مینٹین کرنا چاہتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جیسے جیسے چائنا پاورفل ہو رہا ہے اس گلوبل اور ریجنل ہیجمنی کو خطرات اس سے مرتب ہوں گے۔ اب کمنگ بیک ٹو دس ایکچوئل دس جو ایشو جو اس میٹنگ میں ڈسکس ہوا ہے، جی اس میں دو چیزیں تھیں جس پہ ڈسکس ہوئی، جو موٹی موٹی باتیں ہیں، وہ ایک تو ٹریڈ اور دوسرا بالکل ٹیکنالوجی۔ ٹریڈ میں جیسے آپ نے خود بھی فرمایا ہے کہ آفٹر دا نیگوشیشن جو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ امریکہ اپنے جو ٹیرفس ہے، ایوریج ٹیرفس جو ہیں وہ چائنا کے اوپر وہ 57 سے 47% جی پہ لے آئے گا، اور اس کے بدلے میں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو امریکہ نے ریسٹرکشن لگائی تھیں کہ چائنیز اونڈ کمپنیز کو سینسٹیو جو آئی ٹی یعنی ہائی ٹیکنالوجی ہے، جیسے سیمی کنڈکٹرز ہیں، چپس، ہائی بالکل چپس ہیں، اس قسم کی چیزیں ہیں، ان کے لینے پہ، حاصل کرنے پہ پابندی لگائی گئی تھی، وہ 1 سال کے لیے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تو قدم اٹھائے ہیں امریکہ نے، اور جو چائنا نے اس کے بدلے میں جو ٹریڈ، یعنی انہوں نے اپنی طرف سے کنسیشن دی ہیں، وہ یہ ہے جیسے آپ نے کہہ دیا، ایک تو سویابین خریدیں گے، جنوری بالکل تک وہ 12 ملین ٹنز جو ہیں وہ سویابین جنوری تک خریدیں گے، اور پھر اگلے 3 سالوں میں 25 ملین ٹنز سویابین جو چائنا جو امریکہ سے خریدے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کی ایک اور بڑی کنسرن تھا کہ ایک ڈرگ ہے فینٹانل، اس کے پریکرسرز چائنا سے ایکسپورٹ ہو رہے تھے، تو اس کے بالکل اوپر چائنا وہ پابندیاں لائے گا ہے۔ اور تیسرا جو ریئر ارتھ منرلز ہیں، جو بڑی سینسٹیو انڈسٹریز میں، ٹیکنالوجیز میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے ویپن سسٹمز ہیں، میسائلز ہیں، اور اس قسم کی چیزیں ہیں، تو ان کے اوپر جو چائنا نے امریکہ کی جو ٹریڈ کنٹرول اور دوسرے جو انہوں نے کنٹرول لگائے تھے، اس کے بدلے میں یا اس کے مقابلے میں انہوں نے ریئر ارتھ منرلز کی ایکسپورٹ پہ پابندیاں لگائی تھیں، وہ انہوں نے ان کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے کہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ اس ٹریڈ وار کا یا ٹیکنالوجی کے وار کا آغاز تو امریکہ نے کیا، ٹرمپ نے جی کیا، اور آخر میں امریکہ کو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو چائنا کے ساتھ ایک ایکول فوٹنگ پہ بات ٹرو چیت کرنی پڑی، اور پھر ایک ایسا اس کا ڈیل ہوئی جس میں چائنا کا بھی مفاد جو ہیں وہ پروٹیکٹ ہوئے، اور کچھ اسے فوائد امریکہ کو بھی ہوئے۔ اچھا امبیسڈر صاحب، یہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم شرائط تمام کے تمام منوا لیں گے کسی بھی طریقے سے، اور جیسے ہم ابھی پروگرام میں بھی بات کر رہے ہیں کہ اوبیسلی وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ چائنا کا آپ نے خود بھی کہا کہ ایک اپر ہینڈ ہمیں نظر آتا ہے اس سارے معاملے کے اندر۔ سو واٹ ڈڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایکچولی گیٹ آؤٹ آف اٹ؟ ان کو کیا حاصل ہوا 7 مہینے سب کچھ کرنے کے لیے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ان کی انڈسٹری کو نقصان پہنچا، ان کا جو سویابین کا کسان ہے اس کو نقصان پہنچا، وہاں سے پروٹیسٹ ہونا شروع ہو گئے، وہاں سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں، اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیڈ ٹو ڈو دس دین۔ میرا خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو رفقائے کار ہیں، انہوں نے بڑی سیریس مس کیلکولیشن کی ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم چائنا پہ ٹریڈ کے میدان میں دباؤ ڈالیں گے تو چائنا جو ہے ان کے سامنے ورچولی سرنڈر کر دے گا، اور ان کی مرضی کے مطابق وہ اپنی مرضی کے مطابق ان سے باتیں منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب چائنا اتنا مضبوط اکنامیکلی، ٹیکنالوجیکلی ہو چکا ہے کہ اس امریکہ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اب چائنا کو وہ اس طرح سے دبا سکے جس طرح سے وہ دوسرے چھوٹے ممالک کو بالکل یا جو لیس ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کو وہ کر سکتا ہے۔ تو چائنا نے ایک بڑا فرم سٹینڈ لیا، انہوں نے بڑے میجرڈ سٹیپس لیے ٹو پروٹیکٹ دیئر اون انٹرسٹ، اور الٹیمیٹلی پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ اور امریکہ کو یہ ریالٹی نظر آ گئی کہ چائنا از ٹو بگ اینڈ ٹو پاورفل اے کنٹری ٹو بی سبڈیوڈ تھرو، یعنی اس قسم کے اسٹرانگ میئرز لینے سے وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اس کو ڈومینیٹ نہیں کر سکتے۔ اب آئندہ آگے کیا ہوگا؟ میرا خیال میں امریکہ کو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کو بات چیت کے ذریعے سے ہی آئندہ بھی مسائل کو حل کرنا پڑے گا۔ چائنا کینٹ بی آرڈرڈ اراؤنڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس اینی مور۔
اب obviously ان کے تو سویابین والا معاملہ بھی حل ہو گیا, ٹیرف والا معاملہ, یہ جو ٹریڈ کا معاملہ تھا وہ بھی حل ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. ایک اور ایشو بنا ہوا تھا وہ ٹک ٹاک ایپ والا تھا, کیونکہ یو ایس نہیں چاہتا تھا کہ یہ چائنیز جو ان کی پیرنٹ کمپنی ہے ٹک ٹاک کی بائٹ ڈانس وہ ہی کنٹرول کرے یو ایس اے میں. وہ ڈیل بھی فائنلائز تقریباً ہو گئی. ایک اور چیز جو کہ آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ان تمام ممالک سے انکلوڈنگ انڈیا مطالبہ ہے جو کہ اس وقت رشین آئل خرید رہے ہیں کہ جی آپ وہ خریداری بند کریں. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جہاں گئے انہوں نے چائنا کا ذکر کیا کہ جی ان کو بھی روس سے تیل جو ہے وہ نہیں خریدنا چاہیے یا روس کے ساتھ ٹریڈ جو ہے بالکل بند کر دینی چاہیے. انڈیا کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں, انڈیا کو تو انہوں نے میجر فنڈر قرار دے دیا اس وار کے اندر روس سے تیل خریدنے پہ. سو مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ کیا اتنی ویک فوٹنگ پہ تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ وہ ذکر بھی نہیں ہوا, یہ جو ٹاپک تھا یہ ایجنڈا میں تھا ہی نہیں سرے سے رشین تیل کی خریداری بند کرنے کا معاملہ؟ سیریسلی ڈسکس کیا ہی نہیں گیا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا اور رشیا کا جو اس وقت اسٹریٹجک پارٹنرشپ یا اسٹریٹجک ایک لنک ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے, وہ دونوں ممالک کے لیے اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ اس کو جو ہے امریکہ کسی طریقے سے انڈرمائن کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اسی لیے اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کسی لحاظ سے کبھی بات چیت کی بھی ہے کہ ہم چائنا کو پرسویٹ کرنے کی کوشش کریں گے وہ رشیا سے آئل نہ خریدے, تو اس میں کامیابی ان کو نہیں ہوگی اور نہ ہوئی ہے. اور میرا حل میں آئندہ بھی اس قسم کی کوئی اگر کوشش امریکہ نے کی تو اس میں کوئی ہیڈ وے نظر نہیں آئے گا. چائنا کو رشین آئل چاہیے اپنی انڈسٹری چلانے کے لیے, اور وہ رشین آئل از اویلیبل ایٹ اے چیپر ریٹ آلسو. تو چائنا کو کیا پڑی ہے کہ اپنی انڈسٹری کو بھی نقصان کرے, اپنی دوستی جو اس کی ہے رشیا کے ساتھ اس کو بھی ڈیمیج کرے, اور جسٹ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. میرا خیال میں اس کی کوئی اسٹریٹجک ریشنل نہیں بنتا, کوئی لاجیکل یہ ریشنل نہیں بنتا کہ چائنا اس قسم کی ڈیمانڈ کو مان لے گا. اور اسی لیے اوبیسلی یہ پھر اس طرح سے ٹیک اپ بھی نہیں ہوا یا اس پہ بات بھی نہیں ہوئی, ریز بھی نہیں ہوا یہ ایشو اس میٹنگ کے اندر. یہ فرمائیے گا کہ پریزیڈنٹ شی جو ہیں وہ اپنے پچھلی بار کی نسبت, پچھلے دور اقتدار کی نسبت اس بار ایسا لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تمام تر چیزوں کا یا ان کی پالیسیز کا مقابلہ کرنے کے لیے زیادہ تیار نظر آتے ہیں. چائنا کے بارے میں جیسے کہ مشہور ہے کہ جو ان کو دوسری جنگوں سے یا کہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس میں انٹرونشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے, وہ بالکل سر جھکا کے اپنی ترقی پہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں, اپنے ڈیولپمنٹ پہ توجہ دیتے ہیں, اور یہی ہمارے سامنے ایک مثال ریئر ارتھ منرلز کی صورت میں نظر بھی آتا ہے, یہ بات ثابت بھی ہوتی ہے. سو وہ کیا چیز ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ فورن پالیسی اس بار پریزیڈنٹ شی کی خاص طور سے تبدیل ہوئی ہے, کیونکہ اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ گلوبل اسرٹیو ایک ڈائریکشن جو ہے وہ نظر آتی ہے, وہ جس طریقے سے اپنی فورن پالیسی کو سٹیئر کر رہے ہیں. لیکن چائنا جو ہے ہر سال وہ طاقت سے طاقتور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے. 1980 سے انہوں نے اپنا اکنامک ریفارمز کا ایک پروسیس شروع کیا, اور اس کا ایک حصہ یہ تھا کہ چائنا کسی میجر آرم کانفلکٹ میں انوالو نہیں ہوگا, اور اپنی پوری کوششیں اور وسائل اور اٹینشن جو ہے وہ ریپڈ اکنامک ڈیولپمنٹ پہ توجہ کرے گا, اس کے اوپر مرکوز کرے گا. پچھلے 40 سال میں چائنا نے ایک ڈرامیٹک اکنامک پروگریس اچیو کی ہے. اب ان کی کوئی $19 ٹریلین کی اکانومی ہے ان نامنل ٹرمز, اور اگر آپ پرچیزنگ پاور پیریٹی ٹرمز میں کریں تو ان کی جو جی ڈی پی ہے وہ امریکن جی ڈی پی سے آگے ہے, یعنی کوئی $36 ٹریلین کی بنتی ہے, جبکہ امریکہ کی ہے $28 ٹریلین. تو اس لحاظ سے اب چائنا اتنا ہر سال, اور یہ پچھلے آپ جو بات کر رہی ہیں کہ پچھلے ٹرم میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو 15 سے 19 تک کی تھی, تو اس میں جو ہے وہ چائنا ابھی گرو کر رہا تھا, مضبوط ہو رہا تھا, اور اس وقت بھی انہوں نے کوئی امریکہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے. تو اب تو ان کی پوزیشن ملیٹریلی بھی اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہے اکنامیکلی کے علاوہ کہ وہ ان کے لیے کوئی دیر از نو ریزن, دیر از نو وجہ کوئی نہیں بنتی ایسے کہ وہ جا کے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کوئی ڈیمانڈ کریں تو چائنا اس کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دے. اب وہ وقت گزر گیا ہے. China is too strong and too powerful a country to be dictated around by the United States.
اچھا ابھی کچھ ٹائم پہلے جب چائنا کے اندر جس میں ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بھی گئے ہوئے تھے اور ان کا وہ جو پریڈ ڈے تھا سارا وہ ڈسپلے ہمیں ملٹری کا ان کا نظر آیا، سو اس پہ آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فوری طور پہ ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ اوپر، بیسکلی ہی ٹوک اے جائب ایٹ پریزیڈنٹ پوٹن اینڈ کم جونگ ان کہ انہوں نے اپنی سائڈ جو ہے وہ پک کر لی ہے اور اس پہ بڑا انہوں نے تنقید کی تھی. سو اب کیا لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں، کیونکہ اسی سائیڈ کے حوالے سے اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں یا اسی شخص کے حوالے سے پریزیڈنٹ شی کے حوالے سے اب وہ کہتے ہیں، ان کو میٹنگ کے اندر بھی کہا دیٹ ہی از اے گریٹ لیڈر آف اے گریٹ کنٹری، ہی ایون کالڈ ہم اے گڈ فرینڈ. جی وہ دیکھیں یہ دس آل جسٹ شوز کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں، جو اسٹیٹمنٹس ہو، ان کو کتنا سیریسلی لینا چاہیے. ہمیں یہ پاکستان کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہمیں ڈیفینیٹلی دوستانہ تعلقات رکھنے چاہیے، ان کے ساتھ ٹریڈ، ٹیکنالوجی، کاؤنٹر ٹیررزم کے میدان میں تعاون بڑھانا چاہیے، اور جو ہم اس سے فائدہ اپنے نیشنل ملک کے لیے حاصل کر سکتے ہیں کرنا چاہیے. لیکن ہمیں کسی خام خیالی میں نہیں رہنا چاہیے کہ انہوں نے اگر مودی کو کوئی کسی جگہ پہ کرٹیسائز کر رہا ہے تو ان کا جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ پاکستان کی طرف جھک گئی ہے یا اس کا ادھر میلان ہو گیا. امریکہ کا آپ نے یہ سنا بھی ہوگا کہ کل یا پرسوں انہوں نے کوالالمپور میں انڈین ڈیفنس منسٹر اینڈ امریکن ڈیفنس منسٹر انہوں نے ڈیفنس پیکٹ 10 سال کا سائن کیا ہے، جو پہلے پیکٹس کی کنٹینیوشن ہے، لیکن بہرحال اسی کو انہوں نے ری افرم کیا ہے. تو وچ از بیس، اس کی بیسس ہی یہی ہے کہ امریکہ اور انڈیا کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں وہ کلوزلی الائنڈ ہیں اور اس کے مطابق دونوں ممالک آگے چلیں گے. لیکن جو پاکستان کے بارے میں ٹھیک ہے انہوں نے دوستانہ جذبات کا اظہار کیا اور ہمیں اس کو ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے، لیکن ہمیں کسی خام خیالی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ان ٹائمز آف کرنچ جو ہے وہ امریکہ جو ہے پاکستان کو انڈیا کے اوپر ترجیح دے گا. ہمارے لیے جو پاکستان کا چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ بڑا وائٹل ہے، اور ہمیں کسی طرح سے کسی صورت میں اس کو کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو پہلے سے زیادہ مستحکم ہونا چاہیے، اور آپ نے جیسے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بہت ساری چیزوں پہ ہمیں کانٹرڈکشنز بھی نظر آئی ہیں ایکشنز میں، اور انہوں نے جو کچھ کہا ہے تو زیادہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے بتائیے لاسٹلی کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ جی چائنا اوبویسلی رشیا سے تیل خریدتا رہے گا، ان کو سوٹ کرتا ہے، ان کے فائدے میں ہے، اور وہ کیوں اپنی دوستی جو ہے وہ رشیا سے خراب کرنا چاہے گا. سو رشیا کے حوالے سے بھی بتا دیں کیا وہاں پہ بھی کوئی آثار ہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب آئے تھے تب بھی انہوں نے پریزیڈنٹ پوٹن کے حوالے سے بھی یہی الفاظ استعمال کیے تھے، اور ان کو لگتا تھا پریزیڈنٹ پوٹن سے وہ یہ یوکرین والا معاملہ بڑا جلدی حل کروا لیں گے اور وہ ان کی بات مانتے ہوئے سیز فائر بھی کر دیں گے، لیکن وہ نہیں ہو سکا. اب ان کی ایک میٹنگ ہونی تھی پریزیڈنٹ پوٹن سے، ایک الاسکا کے اندر بھی ہمیں نظر آئی، دوسری میٹنگ میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ واقعی اپنی باتیں منوا لیں گے، واقعی سیز فائر پہ آمادہ کر لیں گے، بٹ دین ہی ہیڈ ٹو کینسل دیٹ میٹنگ، اور اس کو انہوں نے ویسٹ آف ٹائم بھی قرار دیا. سو کوئی آثار لگتے ہیں کہ جیسے چائنا سے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں وہاں روس کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہو سکیں؟ سر امریکہ کے درمیان اس وقت جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یوکرین میں جو وار ہے اس کی وجہ سے ہے. فرام دا پوائنٹ آف ویو آف رشیا، جو ماسکو کی پوائنٹ آف ویو سے یوکرین ان کا ایک بہت وائٹل سیکیورٹی انٹرسٹ ہے. وہ کسی صورت یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ یوکرین ویسٹرن بلاک کا، یورپین یونین کا، یہ نیٹو کا ممبر بنے، جو کہ نیٹو کے ممبر نے ایک وقت میں کہا تھا کہ انہوں نے انویٹیشن ایک لحاظ سے ایشو کیا تھا کہ ان ڈیو کورس یوکرین ول بیکم ممبر آف نیٹو. نو دس از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل. اور جو رشیا نے یوکرین پہ حملہ بھی کیا تو اس کی بڑی وجہ، مین وجہ یہی ہے کہ وہ کسی صورت یوکرین کو ایک نیوٹرل کنٹری کے حیثیت سے تو ایکسیپٹ کر لیں گے، لیکن یوکرین ایز ممبر آف نیٹو اور ایز ممبر آف یورپین یونین از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ٹو رشیا. تو اب وہ جو یورپین یونین کے یعنی ویسٹرن یا یورپین کنٹریز جو نیٹو کے ممبر ہیں، وہ ان کی پوزیشن جو ہے صاف ظاہر ہے کہ وہ دے ہیو بین انکریجنگ ان دا پاسٹ یوکرین ٹو اسٹینڈ اپ ٹو رشیا. اور اب جب رشیا نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا اور یوکرینینس کو اس کی سزا مل رہی ہے، یعنی سزا کیا مطلب کانسیکوینسز فیس کرنے پڑ رہے ہیں،
यूरोपियंस में तो इतनी हिम्मत है नहीं कि वो रशिया के सामने उसके सारे ताकत का मुकाबला कर सकें जब तक अमेरिका उनके साथ नहीं आता था। और अमेरिका अंडर ट्रंप जो है उनको भी ये समझ है कि अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने एक लिहाज से मिस कैलकुलेशन की जब उन्होंने रशिया के इतने करीब जाके, एक मुल्क है यूक्रेन के बाद तो रशियन टेरिटरी शुरू हो जाती है, तो यूक्रेन कैन एक्ट एज ए बफर बिटवीन द वेस्टर्न ब्लॉक एंड रशिया, लेकिन रशिया यूक्रेन एज ए मेंबर ऑफ वेस्टर्न ब्लॉक इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल। और यही वजह है कि अमेरिकन और वेस्टर्न जो पोजीशन इस वक्त बड़ी क्लियर नहीं है कि हाउ दे वांट टू हैंडल इट। आर दे विलिंग टू लेट यूक्रेन बिकम ए न्यूट्रल स्टेट बिटवीन रशिया एंड द वेस्टर्न ब्लॉक, या वो अभी भी इस चीज़ पे इसी चीज़ पे उनका इसरार है कि भाई ये जो यूक्रेन है ये हमारे वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा बन जाए। अगर वो दूसरी सूरत हाल है और वो इस पर अभी भी मुसिर हैं तो फिर मेरा ख्याल में ये लड़ाई जो है अभी फोर्सिबल फ्यूचर में चलती रहेगी। लेकिन अगर वेस्टर्न ब्लॉक है उन्होंने अपनी कोई लचक दिखाई और वो उन्होंने कोई ऐसी सूरत हाल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हुए कि यूक्रेन कैन बिकम ए न्यूट्रल कंट्री, तो उस सूरत में फिर मेरा ख्याल में कोई सूरत यानी कोई हालात बेहतर हो सकते हैं। बट एट द सेम टाइम वही यूएस के वेस्टर्न एलाइज जो हैं वो इस चीज़ पे भी परेशान है कि जी हमने जो रशिया से ऑब्वियसली उनकी जो ट्रेड थी ख़ास तौर से एनर्जी की, सस्ती एनर्जी ख़रीद रहे थे, वो जब से मुनक़ता हुई है तो उनकी अपनी इकॉनमीज़ भी बुरा होना शुरू हो गई हैं, वो भी सफ़र कर रहे हैं। बहरहाल थैंक यू वेरी मच एम्बेसडर जावेद हुसैन सर फॉर जॉइनिंग अस ऑन वर्ल्ड। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफजाल। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। ये कशीदगी जो चंद हफ्तों से जारी है और इससे पहले भी अगर आप देखें तो ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बार बार अपने तहफ़्फ़ुज़ात रिकॉर्ड कराए जाते रहे हैं। जो तरीक़ाकार है सफ़ारती ज़बान में भी अगर आप कहें, जो एहतजाजी मरासले देने होते हैं, जो डिप्लोमेट्स को दफ्तर ख़ारजा बुला के तमाम तर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना होता है, वो तमाम चीज़ें पाकिस्तान ने करके देख ली। लेकिन अफ़गानिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की जा रही है वो जारी रही। और फिर हमने देखा कि जब पाकिस्तान की तरफ से रिटालिएट किया गया, रिस्पॉन्ड किया गया, तो फिर दोहा में भी अफ़गान तालिबान आपको मुज़ाकरात के लिए टेबल पर नज़र आए, सीज़ फायर हुआ और उसके बाद फिर हमें जो तुर्की के अंदर एक अग्रीमेंट नज़र आया है। 6 नवंबर को तीसरा राउंड भी होगा। अब ये सीज़ फायर कंटिन्यू रहता है नहीं रहता, इस पे बहुत लोगों के आई थिंक स्केप्टिसिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है, एक मिसट्रस्ट जो है वो मौजूद है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको सामने रखते हुए। बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर को आज खोला गया। जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं यहाँ पे उनको, और जो गैर कानूनी तौर पे ऑब्वियसली रह रहे हैं यहाँ पे, उनको वापस भेजा जा रहा है और ये प्रोसेस जो है उसको एक्सपेडाइट कर दिया गया है। और आज एक दिन के अंदर 10,700 अफ़गान मुहाजिरीन की जो है वो अफ़गानिस्तान अपने मुल्क वापसी हुई है। अब ये एक नुक्ता है जिस पे हमने बहुत मुख्तलिफ बयानात देखे और ख़ास तौर से इस वक्त अफ़गान तालिबान रजीम में बैठे लोगों की तरफ से कि वो उनको वापस लेने को तैयार ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो उनको ज़ाहिर इकॉनमी के हवाले से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिर ये बॉर्डर जो खोला गया है ये सिर्फ़ और सिर्फ इनकी वापसी के लिए खोला गया है, ट्रेड अभी भी बंद है। और पाकिस्तान ने ये बहुत वाज़ेह कर दिया था कि जब तक अफ़गानिस्तान की हुकूमत की तरफ से ये यकीन नहीं दिलाया जाता, तहरीरी मुआहदा भी अगर हो जाए तो उसकी पासदारी नहीं की जाती, और तब तक हम इस बारे में बिल्कुल यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकते हैं। तब तक ट्रेड भी बंद रहेगी। और अगर अब दोबारा पाकिस्तान पे हमला किया गया अफ़गान सरज़मीन का इस्तेमाल करते हुए तो पाकिस्तान रिटालिएट भी करेगा। और जैसे वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि फिर अफ़गानिस्तान के साथ एक खुली जंग है। अब अगर हम देखें जो अफ़गानिस्तान के हवाले से इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है वो ये है कि जी ये तालिबान रजीम ने
وہ تمام کی تمام انٹرنیشنل کمٹمنٹس جو انہوں نے کر رکھی تھیں وہ پوری نہیں کی. یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی جو مانیٹرنگ کمیٹی ہے انہوں نے پہلے ہی اپنی رپورٹ میں یہ بتا دیا تھا کہ کیسے وہاں پہ مختلف ٹیررسٹس ہیں جن کی سرپرستی, جن کی پشت پناہی باقاعدہ حکومت کر رہی ہے. اس وقت افغان حکومت کی طرف سے ان کو سیف ہیون پرووائڈ کیا جا رہا ہے. پھر صرف یہی نہیں, افغانستان کے اندر جو انسانی حقوق کی وائلیشنز ہیں اس پہ بھی یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے اپنا کنسرن شو کیا گیا ہے, اور یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہاں پہ جو خواتین ہیں اور جو بچیاں ہیں جن کے لیے سکولز کتنے عرصے سے بند ہیں اور ان کے جو ویمن رائٹ کے حوالے سے بہت زیادہ یقین دہانیاں کرائی گئی تھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو, ان کو پورا کریں اور ان کے تحفظ کی ضمانت دیں. یہ تمام چیلنجز بہرحال اس طالبان رجیم کو بھی اٹھانے پڑ رہے ہیں, سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسی پہ ذرا بات کرتے ہیں اس سیگمنٹ کے اندر, اینڈ آئی ایم جوائنڈ بائی اے ویری ریناؤنڈ ایکسپرٹ آن انٹرنیشنل ریلیشنز, ڈاکٹر قندیل عباس. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس آن ورلڈ ویو. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ اس وقت افغانستان کے لیے یہ پاکستان کے ساتھ جو کمٹمنٹس وہ کرتے ہیں, ترکی کو یا قطر کو ثالث بنا کے میڈیٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے, وہ اپنی جگہ پہ جو اس وقت ان کا جو اندرونی ایک ہمیں خلفشار نظر آ رہا ہے, ایک انتشار وہاں پہ نظر آ رہا ہے, ایک کیوس ہے. اب یہ جو مزید ریفیوجیز ہیں یہ جانا شروع ہو گئے ہیں, جو غیر قانونی طور پہ یہاں پہ رہ رہے تھے وہ واپس افغانستان جا رہے ہیں. تو کیا ان کی اکانومی یہ بوجھ برداشت کرنے کو تیار ہے؟ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی سے اگر ان کی کمٹمنٹس پوری نہیں ہوتی ہیں تو یہ مزید سینکشنز کا سامنا کرنے جا رہے ہیں؟ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں, ویمن رائٹس کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا گیا, بارڈر بند ہے, ٹرانزٹ ٹریڈ بند ہے, اکانومی اور پریشر کیسے برداشت کرے گی اور کتنا کر پائے گی؟ جی ساریہ بہت شکریہ. دیکھیے پچھلے کوئی 40 سال سے پاکستان نے میرا خیال ہے بہت ہی زیادہ قربانیوں کا مظاہرہ کیا, اور اس پیریڈ میں 40 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کو ہم نے ہوسٹ کیا. ان کی تقریباً اس پیریڈ میں 3 نسلیں پاکستان میں جوان ہوئیں, بڑی ہوئیں, اور پاکستان کے اندر اس حد تک وہ انٹیگریٹ ہوئے کہ بہت ہی کم کسی جگہ میں یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ کون افغانستان سے اور کون پاکستانی ہے. یعنی اس حد تک پاکستانیوں نے ان کو ویلکم کیا. لیکن اگر بیک گراؤنڈ میں بھی دیکھیں تو جب پاکستان بنا تھا 1947 میں تو پوری دنیا نے پاکستان کو تسلیم کیا, حتیٰ ہمارا جو دشمن تھا یعنی بھارت اس نے بھی تسلیم کیا تھا. لیکن یہ افغانستان تھا جس نے یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کی ممبرشپ کو اپوز کیا تھا, اور یہ دا اونلی کنٹری. اور اس کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ ایک اچھے ہمسائے کے طور پر افغانستان کی مدد کی جائے. اور جب سوویت انویژن ہوا تو اس کے بعد سے لے کر آج تک نہ صرف یہ کہ افغانستان کی مدد کی, بلکہ افغانستان میں انسٹیبلٹی کی وجہ سے پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ پرابلمز آئے. وہ پاکستان کے جو سیکیورٹی ایشوز ہیں وہ ہوں یا پاکستان کے اکنامک ایشوز ہوں, ان سب میں پاکستان نے سفر کیا. لیکن اس کے باوجود پاکستان نے افغانوں کو ویلکم کیا اور یہاں پر ان کی مدد کی. اس کے بدلے میں کیا ہونا چاہیے تھا کہ وہ پاکستان کی سیکیورٹی, پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی سیاست کا بھی خیال رکھتے ہیں, لیکن انہوں نے کسی چیز کا خیال نہیں رکھا. اور خاص طور پر میں افغان عوام کو کبھی اس میں قصوروار نہیں سمجھوں گا. پچھلے 4 سے 5 دہائیوں میں ہم نے دیکھا کہ افغانستان پہ وار لارڈز کی حکومت رہی ہے, اور وار لارڈز جب بھی آتے ہیں ان کے لیے یہ افغانستان ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہوتا ہے. وہ آتے ہیں اپنے لیے کوئی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرتے ہیں, ادھر ادھر سے پیسہ جمع کرتے ہیں, پھر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں, پھر کسی اور کی باری ہوتی ہے. لیکن ان کی اس گیم کے اندر پاکستان نے بہت زیادہ سفر کیا ہے. ابھی جب طالبان اقتدار میں آیا 4 سال پہلے, اس میں بھی آپ دیکھیں دوحہ میں جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے میں قطعاً یہ نہیں لکھا گیا تھا کہ دوحہ معاہدے کے بعد طالبان کے حکومت حوالے کی جائے گی. اس وقت اشرف غنی کابل پر حکمران تھے اور ان کا یہ کام بنتا تھا کہ کابل کی حفاظت کرتے. لیکن ان کے پاس 3 لاکھ امریکن ٹرینڈ فورسز یعنی افغان فوجی تھے, لیکن امریکن ویپن کے ساتھ تھے, اور امریکن نے ان کو ٹرین کیا ہوا تھا, وہ موجود تھے. 3 لاکھ افغان فوجی موجود تھے, اور بہترین جو اکنامک ایکٹیویٹیز امریکہ اور یورپ کی طرف سے تھی اشرف غنی کی, وہ بھی ان کو مل رہی تھیں. لیکن کسی ایک سولجر نے بھی طالبان کے سامنے
रेजिस्ट नहीं किया और उनको रोका नहीं। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात कि पाकिस्तान ने जो दोहा मुआहदा हुआ था, गुफ्तगू हुई थी, उस वक्त पाकिस्तान ने एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले किया। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि आप इसमें हमें सपोर्ट करें। जी। और उस वक्त बाज अफगान तालिबान के जो लीडर थे पाकिस्तान की जेलों में थे, हमने यहाँ से निकाल कर उनको दोहा पहुंचाया ताकि वहां पे एक पीस टॉक हो सके। पाकिस्तान का ये सारा मुस्बत किरदार जो था, इसके नतीजे में हमने अल्टीमेटली ये देखा कि 4 साल पहले तालिबान हुकूमत में आ गए, लेकिन हुकूमत पे आने के बाद जो उनकी कमिटमेंट थी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी, वो ये थी कि मिनिमम लेवल ये होना चाहिए कि अफगानिस्तान की जो जमीन है, अफगानिस्तान के जो इलाके हैं, वो अपने हमसाया मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। और पाकिस्तान ने भी इसी बेस पे उन्हें ये कहा था कि हमें सिर्फ आपसे ये चाहिए कि आप अफगान लैंड को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। लेकिन आप देखें कि पिछले 4 सालों में कम से कम 4000 शहादतें हुई हैं पाकिस्तान में, और इस दौरान पाकिस्तान ने तमाम कोशिशें की हैं कि गुफ्तगू का जरिया, डायलॉग का जरिया, लेकिन वो इस पे अमल ना किया उन्होंने। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान को आखिर में आकर अपनी सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ा, और जब तक ताकत की ज़बान में इस्तेमाल नहीं बात नहीं हुई तालिबान के साथ, वो टेबल टॉक पर नहीं आए। अब मेरा ख्याल है इस पे सॉरी आपकी बात मैं यहाँ पे काट रही हूँ, मुझे बताइएगा कि इसमें ये जो कार्रवाई करने से नासिर के ख़िलाफ़ ये जो गुरेज करना है, इज्तनाब करना है, इसका मेन रीज़न आपको क्या समझ में आता है? एक तो देखें ये बहुत ही ज़्यादा वो कहते हैं कि जनाब हमारा नज़रिया, हमारा फ़लसफ़ा एक है, वो भी कहते हैं बच्चियों को स्कूल नहीं जाना चाहिए, ये भी कहते हैं बच्चियों को स्कूल नहीं जाना चाहिए। फिर इनके अपने लोग हैं जो ये मानते ही नहीं हैं कि वो लोग दहशत गर्द हैं, वो लोग दहशत गर्दी करते हैं। तो एक तो बुनियादी इख्तलाफ यहाँ पे ये आ गया। एंड दूसरी चीज़ ये कि कितना आपको लगता है कि कार्रवाई ना करने में इस चीज़ का अमल दखल है कि उनका सर्वाइवल इस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, बिकॉज दे थिंक कि अगर हम इनके खिलाफ जाते भी हैं तो ये कल को दे आर गोइंग टू जॉइन फोर्सेज विद दाइश, आईएसआईएस खुरासान वहाँ पे है, और फिर जैसे हम दूसरों का तख्ता गिरा के हुकूमत में आए थे, वो हमारी हुकूमत को गिरा देंगे। देखिए, इसमें बज़ाहिर तो उनकी जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है वो मेन रीज़न है। हमने देखा कि 90s में जब वो इक़्तिदार में थे, उस वक्त भी जब ओसामा बिन लादेन उनके पास था और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने वापस मांगा, तो उस वक्त भी उनकी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट ये थी कि हम ओसामा बिन लादेन को वापस नहीं करेंगे, और उसको वापस ना करने की कीमत उनको चुकानी पड़ी और हुकूमत भी उनकी चली गई और पूरा इक़्तिदार उनका चला गया। इस वक्त भी तकरीबन वही सिचुएशन है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ दोहा में उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था कि यहाँ पर किसी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को एक्टिविटीज़ की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऑब्जर्वर ने ये रिपोर्ट दी है कि इस वक्त भी अफगानिस्तान में कम से कम 21 ऐसे इंतहा पसंद ग्रुप हैं जो अफगान लैंड को अपने कई और हमसाया ममालिक के और दुनिया के कई और ममालिक के खिलाफ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इंक्लूडिंग जो पाकिस्तान के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं वो भी उसमें शामिल है। और इसमें सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट में ये शामिल है कि कम से कम 6000 पाकिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट जो हैं अफगान लैंड पर मौजूद हैं। इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान ने तालिबान के साथ ड्यूरिंग डायलॉग एक उम्मीद रखी थी कि इस दफ़ा वो जो पिछली दफ़ा इक़्तिदार चूंकि उनका चला गया था, इस दफ़ा हमने उनको गाइड भी किया, समझाया भी कि आप अपने आप को एक मिलिटेंट ग्रुप से तब्दील करके एक पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील करें, और आप अपने आप को अगर हुकूमत करना चाहते हैं तो आपको एक पॉलिटिकल पार्टी बनकर हुकूमत करना पड़ेगा। जब आप पॉलिटिकल पार्टी बनेंगे, इस्लाह के जोर पे बात नहीं करेंगे, तो यहाँ पर पावर शेयरिंग भी होगी, वहाँ पे उज़्बेक हैं, ताजिक हैं, हज़ारा हैं, उनको अपने साथ में लाएंगे तो एक पीसफुल एनवायरनमेंट बनेगा। इसमें हमने देखा कि ना सिर्फ ये कि तालिबान ने अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील नहीं किया, बल्कि उन्होंने अभी तक अपने आप को यानी हुकूमत आने के बावजूद एक मिलिटेंट ग्रुप के तौर पर कायम रखा। और फिर दुनिया में जितने भी और कई मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, वो चाइना के हों, सेंट्रल एशिया के हों, ईरान के हों, अरब कंट्रीज़ के हों, और इवन पाकिस्तान, जब मैंने आपसे जिक्र किया, इन सब में जितनी मिलिटेंसी हो रही है उनके ग्रुप्स को उन्होंने एक अम्ब्रेला फ्राहम की। और इसकी वजह से मैं समझता हूँ असल प्रॉब्लम ये आई है कि उनकी जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है वो एक तो बायस बनी। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न जो मैं आपको बताऊं, वो जो बाज़ सोर्सेज उनके ये बताते हैं कि उनको ये ख्याल आता है कि अगर कल हुकूमत हमारी हाथ से चली गई, आज अगर हम पाकिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को अपने आप से अलग कर दें, तो जब हमें यहाँ से भागना पड़ेगा तो हमें कहाँ पे हमें कहाँ से छुपने की जगह मिलेगी। वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो ट्राइबल एरियाज है, शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान, यहाँ पे हमें दोबारा हाइड आउट्स मिलेंगे, जबकि पाकिस्तानी अवाम अब इसके लिए तैयार नहीं नजर आ रहे।
یہ ایک بڑا سمپل سا سوال میں کرتی ہوں کہ یہ جو ان کی حرکات ہیں، یہ جو ان کی کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹنا ہے، بیسک رائٹس کی خلاف ورزی ہے، کیا ان کے دوبارہ سے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے؟ دیکھیے مجھے تو بالکل یقیناً ایسے نظر آ رہا ہے، کیونکہ آپ جب ڈائیلاگ کے اندر بیٹھ کے انہوں نے یہ کہا کہ جی جن کو آپ ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں، پہلی بات یہ کہ ہم ان کو ٹیررسٹ نہیں سمجھتے. جی یعنی ان کو پہلی بات تو یہ کہہ دی انہوں نے ٹیررسٹ ہم ان کو نہیں سمجھتے، بلکہ اس سے ایک قدم آگے جا کے انہوں نے کہا کہ جی آپ ان کے حقوق ان کو فراہم کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس حد تک انہوں نے بات کی ہے کہ یہ لوگ اگر افغان لینڈ پر موجود ہیں تو ہم ان کے کوشش کریں گے کنونس کرنے کی، لیکن ریٹرن میں آپ کو دینے کو کچھ تیار نہیں ہیں. تیار نہیں ہے، بالکل. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب پاکستان نے ایویڈنس کے ساتھ بات کی کہ یہ فلاں لوگ پاکستان میں افغان نیشنل ہیں اور پاکستان میں سوسائڈ اٹیک کرتے ہوئے یہ مارے گئے ہیں، پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں مارے گئے ہیں، پاکستان کی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ لسٹ ہے ان کے، یہ ایڈریسز ہیں. اور پھر افغانستان کے اندر تقریباً 60 ہائیڈ آؤٹس کی لسٹ ان کے حوالے کی گئی کہ یہ مختلف شہروں میں فلاں علاقوں میں موجود ہیں. تو یہاں پہ وہ ایک بہانہ بنا رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس تقریباً 70,000 پاکستانی ہیں. یہ بھی انہوں نے ایکسیپٹ کیا. ان کو اپنی لینگویج میں وہ کہتے ہیں یہ وزیرستان کے مہاجرین ہیں، یعنی وہاں سے. بالکل صحیح. Rock Saab, thank you very much for joining us. I've run out of. Thank you so much for joining us on Worldview. And now it's time for our editorial, Sadia's Take. آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم آپ کو بتائیں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان جو ملاقات ہوئی ساؤتھ کوریا میں. اس ایڈیٹوریل کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو امریکہ اور چین کی ٹریڈ وار رہی، آخر اس میں فاتح کون قرار پایا، کس کو فائدہ ہوا، کیا حاصل ہوا. اگر آپ دیکھیں تو اس ملاقات کے بعد عالمی مارکیٹس میں غیر یقینی صورتحال میں کافی حد تک کمی ہو چکی ہے. دونوں ممالک کے مابین ٹریڈ ڈیل کو مثبت انداز میں دیکھا جا رہا ہے. امریکی صدر ٹرمپ چین کے ساتھ ہونے والی ٹریڈ ڈیل کو اپنی بہت بڑی کامیابی گردان رہے ہیں. ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ ہونے والی ملاقات کو 10 میں سے 12 نمبر دیں گے. ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ چین کے ساتھ ڈیل کے بعد امریکی انڈسٹری اور امریکی کسان پھر سے خوش ہیں، جبکہ معاشی تجزیہ کار امریکہ اور چین کے مابین ہونے والی ٹریڈ ڈیل کو ایک مختلف انداز میں دیکھ رہے ہیں اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش میں مصروف ہیں کہ دونوں سربراہان میں کون سربراہ فاتح رہا. یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ایک طویل ٹریڈ وار سے دونوں ممالک اور خاص طور پر دنیا کی معیشت نے کیا حاصل کیا. دونوں سربراہان کے درمیان 6 سال بعد ملاقات ہوئی تھی. حالیہ ملاقات 2019 میں ہونے والی پہلی ملاقات کی نسبت بہت مختلف تھی. اس مرتبہ جب چینی صدر شی جن پنگ میٹنگ ہال میں داخل ہوئے تو وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ پراعتماد اور بہت مضبوط حیثیت میں داخل ہوئے. ملاقات میں ٹیکنالوجی سے متعلق امریکی برآمدی کنٹرولز کو رول بیک کروا کر اور چینی ریئر ارتھ منرلز کی برآمدات پر رعایت دے کر میٹنگ سے اٹھے تھے. امریکہ کی ہمیشہ سے کوشش تھی کہ چین کی ٹیکنالوجی کے میدان میں ہونے والی ترقی کی راہ میں خلل ڈالا جائے، لیکن اس ملاقات میں ٹرمپ نے اپنے ہاتھوں سے جو چین کو چاہیے تھا وہ دے دیا. 6 برس قبل جب ٹرمپ نے چین کے ساتھ ٹریڈ وار کا آغاز کیا تھا تو امریکہ ایک مضبوط پوزیشن میں تھا اور چین کے لیے امریکہ سے ٹریڈ میں رعایت کی توقع رکھنا کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا. لیکن جنوبی کوریا میں ہونے والی ملاقات اس بات کی دلیل تھی کہ 2 عالمی طاقتوں کے سربراہان ایک دوسرے سے مل رہے تھے. کسی بھی صورت یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امریکہ اپنے سے کمزور ریاست سے ڈیل کر رہا تھا. گزشتہ 6 برسوں میں چین کا قد بہت بڑھ چکا ہے اور وہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے چند برسوں میں چینی معیشت امریکہ سے آگے دکھائی دے گی. 2018 میں جب ٹرمپ امریکہ میں پہلی بار برسر اقتدار آئے تھے تو چینی معیشت امریکی دباؤ برداشت کرنے کی اہل نہیں تھی، لیکن گزشتہ چند برسوں سے چین نے اپنی معیشت کو اس انداز میں پھیلایا ہے کہ اسے امریکی معیشت کی پہلے جیسی ضرورت نہیں رہی. بیجنگ امریکی معیشت کے بغیر بھی چل سکتا ہے، لیکن آج امریکی انڈسٹری کا چینی ریئر ارتھز کے بغیر چلنا ممکن نہیں رہا. چین اس وقت ریئر ارتھز کی پیداوار کا 70% جبکہ پروسیسنگ کا 90% کنٹرول کرتا ہے.
چینی حکومت کی طرف سے نایاب دھاتوں کے ایکسپورٹ کنٹرول نے نہ صرف امریکہ بلکہ دیگر مغربی ممالک کی انڈسٹری کو بھی تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ امریکہ کو خدشہ تھا کہ اگر بیجنگ کی طرف سے ریئر ارتھ منرلز کا کنٹرول اسی طرح جاری رہا تو ہمارے موبائل فون سے لے کر الیکٹرک کار تک اور پھر پوری دفاعی انڈسٹری بے بس ہو جائے گی، ہماری معیشت کا پہیہ رک جائے گا۔ بیجنگ نے نایاب دھاتوں پر اپنے کنٹرول کے ذریعے ٹرمپ کو اپنی پالیسی سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ دونوں سربراہان کی میٹنگ سے قبل چین نے امریکی زرعی مصنوعات خاص طور پر سویابین کی درآمد میں کمی لا کر امریکی زرعی سیکٹر کو بھی دباؤ کا شکار کر دیا تھا۔ چین نے رواں برس امریکہ کی طرف سے چینی مصنوعات پر ٹیرف لاگو کیا تو چین کی امریکہ سے سویابین کی درآمد مکمل طور پر بند کرتے ہوئے برازیل اور ارجنٹائن سے درآمد بڑھا دی، جس کے بعد امریکی کسان ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ امریکی صدر جب میٹنگ کے لیے جنوبی کوریا گئے تو ان کے ایجنڈے پر دو نکات تھے، ایک نایاب دھاتیں اور دوسرا امریکی سویابین کی چین کی طرف سے امپورٹ، اور یہی دو نقطے لے کر ٹرمپ جشن منا رہے ہیں، جبکہ گزشتہ کئی ماہ سے ٹرمپ چین سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ روس سے تیل کی خریداری میں کمی لائی جائے، لیکن میٹنگ میں روسی تیل کسی بھی صورت ایجنڈے پر تھا ہی نہیں۔ ٹرمپ نے چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے ذریعے صرف اپنی لوکل سیاست مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے۔ چین کی طرف سے امریکی سویابین کی امپورٹ پر پابندی کی وجہ سے امریکہ میں ہونے والے مڈ ٹرم انتخابات میں ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کے لیے مسائل پیدا ہونے تھے، کیونکہ امریکہ کی بہت ساری ریاستوں میں کسان ناراض تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کی پریشانی کی واحد وجہ امریکی صدر کی پالیسی ہے۔ چین امریکہ سے سویابین خریدے گا، چین اپنی طرف سے 5 نایاب دھاتوں پر ٹریڈ کنٹرول ختم کرے گا، جبکہ اپریل میں 7 نایاب دھاتوں پر لگائے گئے کنٹرول لاگو رہیں گے۔ دونوں سربراہان کی میٹنگ کے بعد حالات ایک بار پھر اپریل والے سٹیٹس کو پر واپس آ چکے ہیں، جب ٹرمپ نے لبریشن ڈے والے دن ٹیرف کا اعلان کیا تھا۔ آسان الفاظ میں بات کی جائے تو حالات اپریل 2025 والی صورتحال پر واپس آ گئے ہیں۔ گزشتہ 7 ماہ کی ٹریڈ وار سے کیا حاصل ہوا؟ امریکی اور چینی انڈسٹری بحران کا شکار ہوئی، امریکی کسان بحران کا شکار ہوا، بے روزگاری بڑھی اور بہت سارے لوگوں کا غرور ٹوٹا۔ That's all for tonight. Good night and اللہ حافظ۔